آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے جامع فاروقی میں جو میں پڑھا رہا تھا تو عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بریلوی اس نے تنگ کیا، ادب کا مناظر تھا، بہت مضبوط عالم تھے. تو عبدالرحیم تو یہ بلوچ لوگ گئے دارالعلوم کہ اللہ کے لیے ہمارے نوجوان بریلوی بن رہے، تم لوگ اسے کوئی مناظر بھیجو، یہ چیلنج دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا. دارالعلوم والوں نے کہا ہم ایسا غلط کام نہیں کرتے. پھر گئے بھی نوری ٹاؤن میں، انہوں نے کہا ہم بھی ایسا غلط کام گناہ کبیرہ کا نہیں کرتے. کہا جائے کوئی بریلوی بن جائے، کوئی مشرک بن جائے، ہم لوگ مناظرہ کا کام نہیں کرتے. سمجھ رہی میں یہ کام نہیں کرتے. آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی پاگل ہے جامع فاروقی میں، اس کے پاس جاؤ. میں متول پڑھا رہا تھا، یہ آگے سرخ گاڑی 4x4 گاڑی اس کی اس وقت تھی. اب تو 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوتی، اس کے پاس 1-1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی. تو یہ آگے کہیں تو بلوچی منگا ہوا جو بلوچوں، سمجھے؟ تو کہیں بلوچی منگا بلوچوں. نوجوان ضرور ہوگان گمراہ رہ گئے، نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے، اور وہ کئی سال سے چیلنج دے رہا، کوئی دیوبندی تیاری نہیں. وہ تکڑا تھا، عرب کا تکڑا دل. میں نے کہا تم شام کو آ جاؤ، مجھے لے جاؤ، ابھی چلے جاؤ. 3 دن کا اس کا جلسہ تھا. میں نے کوہستانی مولوی عبدالرحمان کو اٹھایا، کچھ اور. میں نے کہا لڑائی ہوگی، دیکھیں گے، میں مناظرہ کروں گا اس سے، دیکھوں گا کہ اگر میں غالب ہوں اور وہ مغلوب ہے تو مجھے ماں کی گالی دے گا، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر مناظرہ کریں گے. اور اگر میں نے دیکھا کہ اس مضبوط عالم ہے، مجھے پنسارا، تم نے ماں کی گالی دے دوں گا، پھر لڑیں گے. کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر مناظرہ کریں گے. اور اگر میں نے دیکھا کہ اس مضبوط عالم ہے، مجھے پھنسارا تو میں ماں کی گالی دے دوں گا، پھر لڑیں گے. اس لیے کہ بھاگنے سے لڑنا بھی بہتر ہے، اپنے مسلک کی بدنامی تو ہے. تو وہ کوہستانی مولوی عبدالرحمان کہہ رہا تھا، استاد جی مجھے 12 گولیاں لگ جائیں میں مروں گا نہیں. اور واقعتاً یہاں جامعۃ الرشید کے جب گاڑی پہ بم سے اڑایا گیا تو 1-2 بندے مرے، باقی زخمی بے ہوش ہو گئے، اور وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں. اس کو وہ دوسروں کو اٹھا رہا تھا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ تمہارے اپنے سر سے پورے بدن سے یہ کہ خون ہی خون ہے. اچھا اور کوہستانی تو کوہستانی ہے. صحیح. تو حضرت کو میں نے اٹھایا، مولوی عبدالرحمان ہمارے شاگرد تھے، لمبے تھڑیں گے کوہستانی کو. انہوں نے کہا استاد جی فکر نہیں کرو، صرف اشارہ کرنا. تو ہم لوگ گئے وہاں، صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھی، کتابیں میں نے اٹھائی، گاڑی میں ہم لوگ وہاں گئے. صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد میرے رب نے جو ہے نا اس پر ایسا روب بٹھایا کہ وہ تیار نہیں ہوا. کہنے لگے ہماری تیاری نہیں ہے، اس دفعہ ہمیں مہلت دے دیں، یہ کرے وہ کرے، ادھر ادھر کر دیا بہانہ. اس آدمی سے میں کیسا مناظرہ کروں؟ انہوں نے کہا کر لو. وڈیرا نے کہا، وڈیرا بریلی تھا، کہا کر لو، اگر تو نے اس کو بند کیا جوتے ماریں گے، کر لو. تو اس نے کہا اس دفعہ تو پھر چھوڑ دو مجھے، میں تیاری کر کے پھر آ جاؤں گا. الحمدللہ تیاری میاری کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے فائرنگ کی خوشی میں، شپڑ خان زندہ آباد، شپڑ خان زندہ آباد، سمجھے بھیا، خوشی میں ہم لوگ. اس کے بعد اس کا فارم تھا، مرغی فارم تھا. یہ جب بھی آتا تھا 10-10 15-15 مرغیاں ذبح کر کے لاتا تھا. میں بھی کھاتا تھا، ہمسایوں کو بھی دیتا. دوسرے اساتذہ کے گھر پہ میں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا دعا کرو اللہ بریلویوں کو زندہ رکھے. یہ بریلویوں کے صدقے میں آپ کھا رہے ہیں، سمجھے بھیا. اور یہ نہ ہو تو یہ ہمیں کہاں کھلاتے. لیکن اب الحمدللہ ہمارا اتنا احترام کرتا ہے. اب تقریباً 27-28 سال ہو گئے کہ میرے غلام ہیں، سمجھو کہ زر خرید غلام. بہت احترام کرتے ہیں، اللہ ہم کو جزا کر دے. اور کبھی ہماری ایمرجنسی میں ہمیں 1-2 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، سمجھے. لیکن ہل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سمجھتا ہے، احسان تو احسان ہے وہ صاحب. تو حضرت پھر عجیب بات ہوگی